رجب سے کرب و بلا کارواں چلے، اہل عزا کے ساتھ امام زماں چلے، رجب سے کرب و بلا کارواں چلے، اہل عزا کے ساتھ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيتك هم الفائزون يوم القيامة. دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات صحت آ جانا عبادت شمار فرمائے، جو حاجات لے کے آئے ہیں پروردگار عالم اس سے کر دی برکت نہ پوریاں فرمائے، جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر اہل بیت جسد کے دور فرمائے، مالک ذکر دی برکت نال ساری بستی نو اتفاق، اتحاد اور معرفت نبی و آل نبی عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھو بآواز بلند بر محمد و آل محمد۔ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا: یا علی انتا وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی قیامت والے دن تو بھی کامیاب ہے اور تیرے شیعہ یعنی پیروکار بھی کامیاب۔ یہ حدیث سب دی کتابت موجود ہے، سب نے اپنی کتابیں تحریر کی تھی، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکیا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب دے مجمع ایک بڑا اعلان، ایک بڑی خبر امیر المومنین اور انہوں دے پیروکاران دے حوالے نال کہ یا علی قیامت والے دن تو بھی کامیاب ہے اور تیرے شیعہ یعنی پیروکار بھی کامیاب۔ شیعہ مشہور ہونا اور شیعہ بن کے رہنا ایک گل نہیں، شیعہ مشہور ڈھیر نے لیکن شیعہ بن کے تھوڑے جائے، جڑے شیعہ بن کے رہندے نے تھوڑے ہیں تے جڑے مشہور نے وہ چوکھے ہیں۔ مشہور ہونے واسطے نہیں کافی ہے، شیعہ الجمپ ہوئی ہے تو شیعہ مشہور ہو گئے۔ شیعہ دا لغت معنی ہے حضرت علی علیہ السلام دے پیروکار۔ پیروکار دا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنے والا۔ پیچھے چلن دا مطلب ہوتا ہے زندگی اپنی مرضی نال نہیں گزاردا، مولا علی اور انہاں دے معصوم بیٹھیاں دی مرضی نال زندگی گزاردا۔ چلو پیروکار دا اور واضح ترجمہ کراں، حضرت علی علیہ السلام دے پیروکار، امام حسن دے پیروکار، امام حسین دے پیروکار نو عربی چ آکھدے نے شیعہ۔ توجہ فرما ساڈی زبان پیروکار عربی شیعہ۔ پیروکار کیویں ہوندا ہے؟ مولا علی نماز پڑھ دین تو پیروکار ہو سی، شیعہ ہو سی جڑا نماز پڑھدا سی۔ مولا علی داڑھی رکھیے، پیروکار ہو سی جس داڑھی رکھ لے۔ مولا علی سچ بول دین تے انہاں دا شیعہ یعنی پیروکار ہو سی جڑا سچ بول سی۔ یعنی زندگی گزار دے لیکن اپنی مرضی نال نہیں گزاردا، اپنے مولا دے حکم دے مطابق زندگی گزار دے۔ محب اہل بیت ہونا اور شیعہ مولا علی ہونا ایک گل نہیں کہ دو گلاں۔ جس طرح مومن اور مسلمان ایک گل نہیں کہ دو گلاں۔ ہر مسلمان مومن نہیں لیکن ہر مومن مسلمان ہے۔ ہر محب شیعہ نہیں لیکن ہر شیعہ محب اہل بیت ہے۔
محبان اہل بیت کی تعداد دنیا بہت زیادہ ہے. محبان اہل بیت شیعہ چ بھی نے, محبان اہل بیت سنیہ چ بھی نے. محبان اہل بیت سنیہ اور شیعہ تو علاوہ غیر مسلمان چ بھی ہے. محب کدو بنی دے جدو اللہ دل وچ اپنے نبی اور اس دی آل دی محبت اتار دے وے, اور اگر اس کا اظہار کریے تو شریعت اسلامیہ اس نو آخدے محب اہل بیت. توجہ فرما رہے. لیکن شیعہ کدو بنی دے جدو بندہ زندگی انج گزارے جی میں مولا علی چاہتا. یہ مطلب ہے محب بنی دا اللہ دی مہربانی نال تے شیعہ بنی دا اپنی ہمت نال, اپنے قول و فعل اپنے کردار نال شیعہ بنی دا. شیعہ گلاں نال نہیں بنی دا, شیعہ کماں نال عمل نال بنی. اہل سنت دا معنی ہوندا ہے نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے والے. شیعہ دا معنی ہوندا ہے حضرت علی علیہ السلام دے پیروکار. سنی اور شیعہ آپس وچ دشمن نہیں ہوندے, سنی اور شیعہ آپس وچ بھائی ہوندے. میرے لفظاں چ نہیں, رسول اللہ دی حدیث ہے المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی. سنی بھی مسلمان شیعہ بھی مسلمان, لہذا سنی اور شیعہ آپس وچ بھائی ہوندے. پھر آ لڑدے نہیں, پھر آ جدوں بھی لڑن کوئی تریجا لڑاندا ہے, پھر سنی شیعہ دھیان رکھیا کرو انہاں بندیاں تے جڑے دوان لڑاندے. سنی شیعہ لڑن دا نا ہی نہیں. سنی شیعہ دا مطلب ہے رل کے مل کے اللہ دے دین نو سمجھنا تے سمجھ کے اس تے عمل کرنا. یہ ہے سنی شیعہ دا مفہوم. اہل سنت نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے والے. شیعہ دا معنی حضرت علی علیہ السلام دے پیروکار. میں نے کوئی سنی بکھاؤ جڑا حضرت علی دا منکر ہوئے, میں نے کوئی شیعہ بکھاؤ جڑا نبی دی کسی سنت دا منکر ہوئے. سنی اگر حضرت علی علیہ السلام دا انکار کرن سنی نہیں رہندے, شیعہ اگر نبی پاک دی کسی سنت دا انکار کرن تے شیعہ نہیں رہندے. اہل سنت دی مجبوری ہے مولا علی مننا, شیعہ دی مجبوری ہے نبی پاک کو مننا. تو جدو دعا کرن دی مجبوری دا نام مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہے, پھر لڑائی کس گل ہے؟ جدو شیعہ نبی پاک دی کسی ایک سنت دے بھی منکر نہیں, تو پھر اپنے آپ کو اہل سنت کیوں نہیں اخوا لے دے؟ یہ شیعہ اخوا کے ہی کیوں مطمئن؟ یہ اپنے آپ کو کیوں اخوان دیں کیسی حضرت علی علیہ السلام دے پیروکار ہیں؟ جدو شیعہ نبی پاک دی کسی سنت دے منکر نہیں, تو یہ کیوں اخوان دیں اسی شیعہ یعنی حضرت علی علیہ السلام دے پیروکار. تو شیعہ اپنے آپ کو حضرت علی دے پیروکار اس واسطے بنا دے کہ اللہ دے رسول دے وصال تو بعد صرف مولا علی ایک ہستیان جنہ دعویٰ کیتا میں علی ہوں جس نبی پاک دی ہر سنت تے عمل کی, اور کوئی اور دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کوئی 40 سال بعد مسلمان, کوئی 30 سال بعد مسلمان, کوئی 20 سال بعد مسلمان, کوئی 10 سال بعد مسلمان. مولا علی فرماندے میں وہ ہاں جڑا دنیا تے آیا, اکھ کھولیے تو پہلی نظر رسول اللہ دا چہرہ ویکھیا ہے, رسول اللہ اکھ بند کیتی ہے تو نہ آخری نظر میں علی دا چہرہ ویکھیا. میں پیغمبر دے نال گھر چ بھی ہوندا ہی, میں پیغمبر دے نال مولا علی فرماندے مسجد چ بھی ہوندا ہی, میں پیغمبر دے نال میدان چ بھی ہوندا ہی. باقی کوئی جتنا بھی رسول اللہ دے قریب آئی مسجد چ نال رہ سکدا ہی, میدان چ نال رہ سکدا ہی, گھر چ رسول اللہ دے نال نہیں رہ سکدا. میں علی وہ ہاں جڑا گھر چ بھی نال ہوندا ہی, مسجد و میدان چ بھی نال ہوندا. تو حضرت علی علیہ السلام دے اس دعوے دی بنیاد تے شیعہ اپنے آپ کو حضرت علی دا پیروکار بناندے نے کہ مولا علی فرمایا میں نبی دی ہر سنت تے عمل کیتا ہے. شیعہ حضرت علی دے پیروکار اس واسطے بنتے ہیں حضرت علی دے پیروکار بنیں گے, نبی دی ہر سنت تے عمل ہوئے گا, نبی دی ہر سنت تے عمل ہوئے گا, نبی پاک راضی ہون گے. جدے تے اللہ دا نبی راضی ہوئے گا اس تے اللہ راضی ہوئے گا, جدے تے اللہ راضی ہوئے گا وہ جنت جائے گا. پھر شیعہ دا مطلب ہے مولا علی دے ذریعے مصطفیٰ تک پہنچنا, مصطفیٰ دے ذریعے خدا تک پہنچنا. شیعہ دا مطلب ہے جس دا عقیدہ توحید بھی ٹھیک ہوئے, عقیدہ رسالت بھی ٹھیک ہوئے, عقیدہ امامت و ولایت بھی ٹھیک ہوئے.
شیعہ مرضی کرنے والا مذہب نہیں، شیعہ اپنے آپ نو مرضی مصطفیٰ دے پابند سمجھتے، مرضی مصطفیٰ دے پابند ہوندے۔ توجہ فرمائے، سارے فرقیاں چ مرضی اپنی چل سکتی، شیعہ فرقے چ اپنی مرضی نہیں چلتی۔ باقی فرقیاں اپنی مرضی دے امام بنا لے، شیعہ مریندے کٹیندے رہن، امام مرضی دا نہیں بنایا۔ منیا او نہیں ہے جدا بازو نبی پکڑ کے بلند بھی فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا بھی فرمایا۔ العظمت للہ۔ سنی اور شیعہ بھائی ہوندے، سنی بھی محبان اہل بیت ہوندے، شیعہ بھی محبان اہل بیت ہوندے۔ توجہ فرمائے، اس واسطے کہ محبت دلان چ اللہ رکھ دے، اور محبت اہل بیت والا فیض اللہ نے فیض عام کیتے۔ خوش نصیب نے جنہوں نے اس نعمت کی قدر ہو گئی کہ خدا نے ساڑھے تک بڑی مہربانی کی تھی کہ اپنے پیارے دی محبت ساڑھے دل سے اتاری۔ وہ خوش نصیب نے جنہوں نے اس نعمت کی قدر ہے، بد نصیب نے وہ جنہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں۔ جنہ قدر کیتی انہاں کیویں کیتی، جنہ بے قدری کیتی انہاں کیویں کیتی۔ اس بڑی نعمت جس نو محبت اہل بیت آخدن، محبت مصطفیٰ والے مصطفیٰ آخدن، کسے خریدی نہیں، ڈھونڈی نہیں، خدا نے دل چ اتاری۔ قدر کرنا قدر کیویں کیتی ہے، نہ قدری کرنا نہ قدری کیویں کیتی ہے۔ جنہ قدر کیتی انہاں چھپائی نہیں، اظہار کیتا ہے۔ جنہ نا قدری کیتی انہاں چھپا چھپا کے واپس کر چھڑی۔ محبت اہل بیت دا اظہار شکرانے شمار ہے۔ توجہ چاہاں اپنے محترم سامنے، سنی بھی محبان اہل بیت، شیعہ بھی محبان اہل بیت، تو پھر سنیے شیعہ فرق کیا؟ توجہ میرے پاس جڑا من نظر آیا، اگر تو ان بھی سمجھ آئی تو پھر گالے کی ہو جاسی۔ محبت اہل بیت شاعری آگے نے نہ، سب تو پہلے میں نے اس جملے تعداد دیتی ہے، میں اس تو پیچھے پھر یہ جملہ چھڑیا نہیں۔ سنی اور شیعہ، سنی بھی محبان اہل بیت ہوندے، دشمن نہیں ہوندے، شیعہ بھی محبان اہل بیت ہوندے۔ آذان سن لے۔ اللهم صل على آذان سننا ضروری ہے۔ توجہ فرمائیے، حدیث پاک ہے آذان دے دوران جڑا بندہ گلاں کرے بوقت موت جدوں کوئی ان کلمہ پڑھائے گا تو دی زبان سے لکنت آ جائے۔ یہ حدیث پاک ہے، توجہ فرمائیے۔
اذان دا احترام اس حد تک ہے کہ تسی قرآن بھی پہ پڑھ دیو تے روک دیو. اذان سنن نال ثواب لبدا ہے، گناہ معاف ہوندے ہیں، اللہ دے اس بلاوے دا احترام ہوندا ہے. کہ مولوی صاحب نے پہ بلاندے، اللہ پہ بلاندے. توجہ فرمائے، وہ تو حکم ہے کہ اللہ دے حکم دا احترام واجب ہے. اذان دے دوران گلاں کریے تے کی نقصان ہوندا ہے؟ حدیث پاک کے زبان لکنت آ جاتی. کدوں؟ جدوں مردیاں کوئی کلمہ پڑھائے. میرے نال ایک واقعہ پیش آیا، بڑا مختصر ہے، پھر پیچھے جاؤں. طالب علمی دا زمانہ آئی، ساڑھے علاقے دے میرے دوستان چودھری شیر محمد وہ لاہور گیا کسی کام، مینوں بھی میرے درس اسی گلاں پہ کر دیا سے تو اذان شروع ہو. چودھری صاحب تے میں گلاں پہ کر دیا سے بزرگاں میں شوراں چاہ، لیکن وہ تعلق علاقے دا اسی گلاں کر دیا سے پہلے اذان ہونے لگ، لیکن اسی گلاں کردے رہے اذان دے دوران. ساڑھے کمرے چ افریقہ دا طالب علم آئی جڑا ساڑھی زبان نہیں جاندا، ساڑھے نال عربی چ گل بات کردا. اس ویکھیا بھئی یہ اذان بھی ہوندی تے گلاں پہ کردے. وہ اٹھیا، اس باری کھولی، وچوں کتاب کڈی، کتاب کڈ کے وچوں حدیث کڈی تے میرے سامنے چتری. وہ میں حدیث پڑھی تے اسی چپ کر گئے. توجہ فرمائی، گلا ہی بڑا لطف ہے. حدیث پڑھی، میں چودھری صاحب نے آخیا چپ. وہ اذان ختم ہو رہی، میں انہوں نے آخیا بھائی تو جے اٹھ کے باری کھولیے تے تو مطلب کتاب لے آندی ہے تو مینوں انہی آکھ چھڑ اذان بھی ہوندی چپ. اس آخیا میں بول دستے تواڈا ہی سنگی آئی نا، میں کیڑی لوڑ آئی بولنے دی تواڈے نال. نعرہ حیدری. اے اذان دا سنی اور شیعہ دشمن نہیں ہوندے، سنی اور شیعہ بھائی ہوندے. فرق یہ ہوندا ہے سنی بھی محبان اہل بیت نے، شیعہ بھی محبان اہل بیت نے. جڑا فرق من صحیح ہوندا ہے شاید ہی ہوئے، محبت نبی و آل نبی، محبت اہل بیت، محبت آل رسول اندر چھپی رہے بندہ سنی رہندا ہے، محبت باہر آن لگ پوے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے. اے مجلس کرائی دی اس واسطے اندر نہ رہے، مجلس سن کے محبت باہر آ جائے. اظہار محبت کرنا اللہ نے بڑا پسند ہے، لیکن شیعہ مولا علی بن کے رہن نال کامیابی لگتی. حدیث پاک کے الفاظ کی نے یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. اے علی تو بھی کامیاب ہے، تیرے شیعہ یعنی پیروکار بھی. توجہ میرے پاس رکھے، گل ایک بھی سمجھ آ جائے کافی ہوندی، گلاں ڈھیر کریے سمجھ ایک بھی نہ ہوئے. قبلہ دا ایسا بہترین خطاب ہے، میں سمجھدا یہ کہ جملہ سونے دے قلم نال لکھن دے قابل ہے. اس معاشرے دی اصلاح ایک پورا پہلو انہوں نے مکمل ایسا بیان کیتا ہے کہ اگر کسی نے اس ڈھیر ساری گلاں چ ایک بھی یاد رہ گئی تو میں سمجھنا وہ دی زندگی دی کایا پلٹ جائے دی. میں تے حیران ہونا، بندے نہ دے پھردے ہوندے میرے واسطے دعا مانگ. اللہ دے نبی فرمایا یہ پاگل ہے جڑا بندیاں نہ دا گھر تو اللہ دے ولی بیٹھے سو نہ ناکے کا منگن دعا، انہاں دے تے نیڑے جاندا ہی نہیں. ماں باپ بھلے گناہگار ہوندے اپنی اولاد واسطے اللہ دے ولی ہوندے. بڑا قیمتی جملہ ہے. گناہگار ہوندے معصوم نہیں ہوندے، لیکن اولاد واسطے اللہ دے دعا بھی سنے دی ہے، بد دعا بھی سنے دی. حضور نے اس حدیث پاک دے اندر مولا علی دی کامیابی دا ذکر پہلے کیتا ہے کہ مولا علی دے شیعہ دی کامیابی دا ذکر بعد وچ کیتا ہے. اگر حضور یہی فرما دیندے یا علی تیرے پیچھے چلنے والے، تیرے شیعہ یعنی پیچھے چلنے والے قیامت والے دن کامیاب ہوں گے، تو گل تے ساری یہ چیز جڑا حضرت علی دا پیروکار ہوئے گا وہ کامیاب ہوئے گا. لیکن جو علی ہے نہیں کامیاب، امام حضرت علی نے کیا بنایا؟ اللہ نے. معصوم کیا بنایا؟ ولی کیا بنایا؟ خلیفہ بلا فصل رسول اللہ دا کیا بنایا؟ اللہ نے. جس علی کو کامیابی دیاں اتنی سندہ نے اور چھڑ دے نلکے دا سر مولوی صاحب دے اسلام آباد دعائے آنو ہوتے کوئی پیچھو تک دے نہ نہیں تنگ کرتے ہو تسی مجلس دا ماحول. اگلے سال ممبر ایتھے لگے، بانیان صاحبان ممبر اتھے لگے، مجمع دا روح فائدے ہوئے. ہن پرابلم ہے پچھو کوئی آوے وہ بھی تو دستا، ادو کو آوے وہ بھی دستا، ادو آوے وہ بھی دستا، پڑھنے والا پریشان ہو جائے.
گل رلی ہوندی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. آجو جناب بسم اللہ. پیغمبر اسلام نے اپنی زبان مبارک چون جو حدیث ارشاد فرمائی اسے دو کامیابیاں دا ذکر ہے کہ مولا علی بھی کامیاب. مولا علی دے شیعہ ترجمہ تو سا کرنا ہے پیروکار. توجہ فرمائی. شیعہ مشہور ہونے والا کم نہیں ہونا, پیروکار بنن نال ہونا. اگر حضور فرماتے ہیں یا علی تیرے شیعہ یعنی پیروکار کامیاب ہو گیا تو گل تو بڑی واضح آئی. لیکن حضور نے مولا علی کی کامیابی کا ذکر کیوں کیتا جو علی پہلے ہی کامیاب نے؟ تو پیغمبر اس حدیث کے ذریعے امت نو ایک پیغام دے گئے, میرے تو بعد جی دے دل پیچھے ٹرے کامیاب اس ہونا ہے جہاں امام بھی کامیاب ہو رہا ہے. جی امام ناکام ہو گیا پیچھے بھاویں نیک بھی ہوئے انہاں بھی ناکام ہو گیا. کامیابی کسی دی ذاتی نہیں ہونی. یوم ندعو کل اناس بے امامہم, کسی دی ذاتی کامیابی نہیں ہونی. اللہ ہر شخص نوشتے امام نال اٹھانا ہے, امام کامیاب ہوئے گا تو پیچھے اٹھن والا کامیاب ہوئے گا. پیغمبر تائیں فرمایا ہے میرے تو بعد امام انہوں منے ہیں جڑا آپ تے کامیاب ہوئے. جے امام ہی فیل ہو گیا تے تساں کدوں کامیاب ہونا ہے؟ تاں فرمایا علی تو بھی کامیاب, تیرے پیچھے چلن والے بھی کامیاب. اچھا پیچھے چلنا یہ نہیں سمجھ آتی پی. پیچھے گلن نال چلنا ہے یا کماں نال چلنا؟ کماں نال. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے امام رہنما ہادی, فرعون اپنی قوم ملت رہنما ہادی, موسیٰ نبی اپنی قوم نو لے کے شہر چھڑ کے فرعون دے شر تو بچن واسطے سفر شروع کر دیتا. فرعون نو پتہ چلیا وہ بھی اپنی قوم نو لے کے پیچھے چل پیا. جڑے موسیٰ نبی دے پیچھے پہ چلدے ہیں وہ سارے نیک کوئی نہ, جڑے فرعون دے پیچھے ہیں وہ سارے برے کوئی نہ. موسیٰ والےاں دا امام موسیٰ نبی, فرعون والےاں دا فرعون. توجہ فرما رہے. اگے دریائے نیل آ گیا. موسیٰ نبی علیہ السلام دی قوم پریشان ہو گئی. یا نبی اللہ آج نہیں بچتے, پیچھے جان دا دشمن ہے, اگے دریائے نیل ہے اتنے پل کوئی نہیں, آج بچ نہیں سکتے. اللہ دے نبی فرمایا بچان والی ذات اللہ دی قادر مطلق ہے, اتنے بھی بچا سکتے. انہاں کہ بچی دے سببہ نال, سبب تے ہے کوئی نہیں. اللہ دے نبی فرمایا اللہ دی شان ہے ہوا مسبب الاسباب, سبب بھی وہ آپ پیدا کرتا ہے بچان دے, پریشان نہ ہو وہ سان بچائے گا. اللہ دے حکم نال اللہ دے نبی نے اپنا عصا دریا تے ماریا, دریائے نیل پھٹ گیا, رستہ بن گیا. قوم دی جان آئی. اگے موسیٰ نبی پیچھے قوم, نہ ساری نیک آئی نہ ساری گناہگار آئی. پار اپنے ٹلے تے نہیں ہوئے, اگے چلن والے دی وجہ تو پار ہوئے. میرا سوال ہے جڑے نال آن یہی پار ہوئے نے جو کوئی دوجے تے آؤں مگر اتوں لگنے واسطے. بھائی تو موسیٰ لگ گئے میں بھی لگ جاؤں, پار ہوتا ہے. گھر بیٹھیاں پار نہیں ہونا, پیچھے ٹریاں پار ہونا ہے. اج نہ تو دال آیا وا مولا علی دے پیچھے ٹر پاواں تے نماز تے پڑھتے نو, ٹرنا پیچھے کدوں آئے؟ داڑھی تے رکھ دے نو ہزار ہزار مائسن سن چھڑیا, ٹرنا کدوں جے پیچھے؟ نعرہ حیدری. فرعون آ گیا, رستہ موجود آئی. یا اللہ رستہ ختم کیوں نہیں ہوا؟ تجھے اپنے نبی اور اس دی قوم نو بچانا ہی رستہ ختم ہوتا نہ فرعون پیچھے جاندا. توجہ فرما رہے وہ بچ گئے. اللہ فرمایا کوئی سمجھانا چاہتا ہے, رستہ موجود ہے. فرعون اپنی قوم نو لے کے اس تے رستے تے چل پیا, آج وشکار پہنچیا, پانی چل پیا. فرعون غرق, جڑے پیچھے آن وہ سارے غرق. نیک بھی رڑ گئے, برے بھی رڑ گئے. کیوں؟ جڑا رہنما ہے جدوں وہ غرق ہو گیا, پچھلے بھی غرق ہو گئے. جنہاں دا رہنما پاس ہو گیا انہوں نے پچھلے سارے پاس ہو گئے. یا اللہ رستہ نہ ہوندا فرعون کسی اور طریقے نہ غرق ہو جاندہ, تیری قدرت تو باہر نہیں. آواز قدرت آئے گی. میں یہی تے دسنا چاہنا, راستے نجات نہیں دلاتے, رہنما نجات دلاتے ہیں. امام وہ بنے ہیں جڑا آپ کامیاب ہو رہے ہیں.
علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی قیامت والے دن تو بھی کامیاب ہے اور تیرے شیعہ یعنی پیروکار بھی کامیاب۔ خدا را اپنی زندگی مینج کرو، بہت تھوڑی زندگی ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ جس طرح مولا علی نال منصوب ہاں انجے مولا علی دے بن کے رویے، مولا علی دے معصوم پتراں دے بن کے رویے، تاکہ موت آوے اللہ اٹھائے گا سان ساڈے امام نال، جدوں امام پاس اسی بھی پاس۔ تے جے اسی دعوے کردے رہے اسی تواڈے ہاں تے سائیں فرمان ساڈے ہو نے جڑے ساڈے آکھے لگدے رہے۔ توجہ فرما دو، آنکھیں نہ لگی ہے نہ کسی دے، زبانی جمع تفریق فائدہ نہیں دیتا۔ زبانی تعریف ادو فائدہ دیندی ہے جدوں آنکھیں بھی لگی۔ ملک افضل صاحب یا سید عادل شاعری اگر اس مجمع میری تعریف شروع کر دیں کہ جناب مولوی صاحب دی کیا بات ہے، بڑا سادہ سادہ پڑھ دیں، کیا بات ہے جناب، اے تے بالکل اے جناب ماشاءاللہ، ادھا گھنٹہ میرے تے لا دیں 15 منٹ دوویں، میں نہ کہاں بڑی گل ہے، ایتھوں ایک گلاس پانی دا تے لیاؤ، اینا آکھنا ہے اٹھ کے آپ پی لو، ساڑھے ذمہ تعریف کرنا ہوں، میں دسو میں نہ ترازی ہاں یا کوئی، وہ میری تعریف ہے نہیں کیتی ہے، گلاس پانی بھی نہ ہو دیں دے، اہل بیت ہے ہی نے تعریف جو کر دیو کدی آنکھیں بھی لگ پہ کرو، آنکھیں نہ لگی ہے تعریف فائدہ نہیں، جن منیا ہوئے وہ دی بات بھی منی، صرف ذات نو مننا کافی نہیں، بات نو مننا بڑا ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دا زمانہ ہے، اللہم صلی علی محمد بڑی زامت مکمل کرا، ایک واقعہ سنا کے پھر اس کے بعد مسائل۔ چھویں امام دا زمانہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، توجہ فرما۔ اچھا فقہ جعفریہ 12 امامہ دی فقہ، امام 12 نے تو فقہ 12 نہیں، فقہ ایک ہے۔ یہ تو چکی سمجھے ہو، فقہ ایک ہونا دلیل ہے با انہاں دی گل لے کے، انہاں دا قول ہے کہ انہاں دا فعل ہے کہ انہاں دا اصول ہے کہ انہاں دا قانون ہے کہ، یعنی یہ 12 ہو کے کٹھے ہیں۔ یہ 12 امام پتہ کی پیغام پہ دیں دیں، یہ 12 امام تو انہوں پہ دس دیں جدو اسی 12 ہو کے کٹھے ہیں تو اسی 12 مننے رہے منہ بکھرے بکھرے کدھے کری جاندے ہو۔ یہ 12 امامن منن دا مطلب ہے اختلاف نہیں، اگر اختلاف ہے دا مطلب 12 امامن مندے نہیں سکتے، 12 امامن اگر مان لیا تو پھر اختلاف نہیں، پھر کوشش اتحاد دی ہوگی کہ جدو امام کٹھے تو پیچھے ٹورن والے وکرے کیوں ہو گئے۔ صادق آل محمد کی خدمت ہے، ایک مستور پہنچی مدینہ پاک، اس دروازے تے تک الباب کی ابو بصیر آخدے اسی اندر مولا کو موجود سے، مولا نے کسی نے بھیجا پتہ کر باہر کون، اس آکے دسے جی باہر کوئی مستور ہے اندر ہونا چاہتا ہے، فرماندے نو سنواخ اندر آ جائے۔ ابو بصیر امام دارا صحابی آخدے بھی آن والی مستور مکمل پردے چاہیے۔ اس نے آدھے آ کے مولا نے سلام آکھے، مولا نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا، اس کلوتیاں گل کی تھی بھی مولا میں مسئلہ پوچھنا گیا، کہ مسئلے پوچھیا سمجھ آؤں دی ہے کہ ویٹ کتنے نہیں سمجھ آؤں دی، قیاس فقہ جعفریہ جائی آرام، مسئلے نال مسئلہ رلان نال مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ قیاس ہوتا ہے، اور قیاس فقہ جعفریہ حرام ہے۔ مشہور گل ہے امام جعفر صادق نے ساڑھے بھائیاں دے کے امام تے سوال کیتا تو میں سنیا تو قیاس نال مسئلے حل کرنا، اور میں تاں گل کیتی انہاں دا عالم ہی بیٹھے ہیں نا جنہاں دی گل پہ کرنا، میں سنیا ہے تو قیاس نال مسئلے حل کرنا ہے، کہ انہاں کو جواب دیتا وہ جتے سمجھ نہ آوے مڑ کی کریے، تو مولا فرمانے جتے سمجھ نہ آوے اتھے انہاں کو پوچھی دا جنہاں پتہ ہوئے اتھے قیاس نہیں کری دا۔ مڑ 2-3 مثالاں انہوں نے انہوں سمجھایا وہ ہن قیاس کر کے دس نا میں کام سیدھا ہوندا یا نہیں، قیاس نہیں ہوتا، مسئلہ فقہ دا ہر جگہ ہر مسئلہ اپنی جگہ تے موجود ہے، جدا پتہ نہ ہوئے پوچھ لو۔ اس بھی آگے جی مسئلہ پوچھنا آئیاں فرماندے نے ایک تھی پوچھ لیں دیجئے وکھرا ہوں، اس آگے جی تھوڑی خلوت ہو جائے، توجہ میرے پاس، مولا اٹھے تھوڑا علیحدہ بہ گئے، وہ مستور سامنے بہ گئی، اس پہلی گالے کی تھی مولا میں تھوڑی شیعہ، ترجمہ کرو گے پیروکار،
میں تھوڑی شیعہ یعنی پیروکار. دوجی گل کیتی میں مدینے دی رہن والی. تیجی اس گل کیتی بھئی میں بیمار ہاں. اس نے کہا جی مسئلہ یہ پوچھنا ہی ہے جیڑی بیماری میں نے نا یہ مدینے دے اکثر مردہ عورتوں بیماری باقی بندے دوائیاں لے کے ول پہ ہوندے ہیں تے میں ول نہیں پہ تے جی کو میں دوائی لینی ہے وہ کو میں پوچھیا میں دوائی وہ نہیں دیندا جیڑی انہاں دینے جڑے آندے نسی ول ہاں یا ہن اللہ دا امر ہی ہے تے آکھدی جی میرے حکیم میں نہ کیا با جڑی دوائی میں دوجیاں دینا وہ میں تین دے نہیں سکدا جو تو امام صادق دی شیعہ ہیں تینوں دوائی دیاں تین پتہ لگے تم ہی ناراض ہونا ہے جے تیرے مولا نے پتہ لگ گیا اس دوائی دا تو نہ چوکھا ناراض ہونا لہذا وہ دوائی میں تین دے نہیں سکتا. یہ آخدی جی دوائی میں وہ کو پوچھ آئی ہاں میں وہ کو پوچھیا وہ کیڑی دوائی ہے جیڑی تو باقیاں دینا تے میں دے نہ سکدا. اس نے کہا پہلے تو میں دوائیاں دیندا رہنا جڑیاں آپ بنائی ہیں جدوں کوئی ول نہیں ہوندا کچھ ول بھی ہو جاندے جڑے ول نہیں ہوندے انہاں نے پھر میں شراب پیانا. توجہ فرمائی تو مڑ ول ہو جاندے. یہ آندی مولا پوچھن میں یہ آئی ہاں میں بھی وہ دوائی لے لوں تو آخری میں بھی لے لوں. مولا صادق فرماندے ہیں جدوں تیرا حکیم آخدا ہے کہ میں شراب بطور دوائی دینا تے اگوں بندے بھی توں پہ یہاں نہیں باندھے نے وال نے تے مڑ تو میرے کو کیوں پوچھنا ہے. حکیم آخدا ہے بندے آندے نسی والا تے مڑ تو ایڈا بات کر کے میرے کو پوچھنا ہے. اس زمانے دی مومنہ دا جواب ایسا ہی کہ مولا صادق بھی خوش ہوئے. وہ آخدی مولا وہ میرا حکیم ہے میرا امام نہیں. میں چاہنی ہاں قیامت والے دن میرا نامہ عمل کھلے میرے ہر عمل دے کے لکھیا ہوئے اس عمل تاں کیتا ہے دے چھویں امام فرمائے. اتنا خوش ہوئے فرزند رسول فرماندے نا احسنت شاباش تو شیعہ ہون دی ایڈی دلیل رکھی ہوئی ایڈی مضبوط دلیل رکھی ہے تو شیعہ ہون دی کہ تو کسے دی گل سننا ہی نہ چاہتی سوائے اپنے امام دے. فرماندے نے یاد رکھ اللہ نے شراب شفا نہیں رکھی نجس چیز سے شفا نہیں رکھی حرام چیز سے شفا نہیں رکھی. فرماندے نے جڑے بندے آندے نسی والنا وال کوئی نہیں بیماری جڑاں پہ پھڑ دی کدی وال نہیں ہونا لگے تے تو مطمئن رہو ہن میں دعا کرساں اللہ تین شفا دے. ابو بصیر آخدے مولا ساڈے کول آئے اتھوں اٹھ کے اتنا چہرے تے خوشی دے آثار بس ہی حیران ہو گئے بھئی آخر اس کی گل کیتی ہوئے کہ وہ خاص کہ جیدے تے مولا خوش ہوئے. مولا نے سارا واقعہ سن سنا ہے تے ایک ٹھڈی ساہ بھری تے مولا صادق ٹھڈی ساہ بھر کے سن متوجہ کر کے پہ دن کاش میرا ہر شیعہ اس مومنہ کی طرح زندگی گزار کر دین اچ مرضی نہیں چل دی دین اچ مرضی چل دی ہوندی مرضی چلان دی گنجائش ہوندی امام حسین روندیاں پہنا لے کے مدینیوں کدی نہ ہو. امام حسین پتران دیا لاشاں کدی نہ چلتی امام حسین پیراماں دیا لاشاں کدی نہ چلتی. یزید ہی آخدہ ہی جو کرو دین ہے فرمایا نہیں جو میرے نانے فرمایا ہو دین. یزید آخدہ ہی کوئی حلال نہیں کوئی حرام نہیں. حسین فرمایا نہیں جو میرے نانے حلال فرمایا قیامت تک حلال رس جو حرام فرمایا قیامت تک حرام رس. یزید بیعت لین تو بعد مسلمانہ نے ہی پیغام دیتا سی کوئی خدا نہیں کوئی فرشتہ نہیں کوئی نبی نہیں. لائبت بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے واسطے کھیل کھیلیا نہ فرشتے نہ وحی نہ قرآن. امام حسین فرمایا میں ثابت کرا کہ اللہ بھی ہے فرشتے بھی ہیں نبی بھی ہیں قرآن بھی اس کا کلام. اس گل تے امام حسین دا خرچ تھوڑا نہیں ہوئے بڑا خرچ ہوئے. یہ پڑھنا آسان ہے یہ سننا بھی آسان ہے. جوان پتر دی لاش چاہ کے پیو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. پہلا دے بندے چاڑی نہیں دیں دے تو جے کوئی ہاتھ لاب ہوئے تو پھر اس ساری زندگی اس صدمے برداشت نہیں کر سکے. قربان امام حسین دے حوصلے تو جڑا جوان پتر دی لاش کو چاہ کے بھی زندہ رہ گیا. جس پتران دیا لاشاں سجائیاں پیراواں دیا لاشاں سجا کے
پتریاں دیاں مہماناں دیاں اللہ دی بارگاہ فرمایا او میرا اللہ میریاں قربانیاں قبول کر لے۔ آپ سر سجدے چ رکھ کے فرمایا الہی ترکت الخلق ترن فی ہواک ایتمت العیال لخیرات، میرا اللہ میں ساری مخلوق نو چھڑ دیتا ہے تیری محبت۔ اے امام حسین دے الفاظ نے سجدے دیا تو میں ساری مخلوق نو چھڑ دیتا ہے تیری محبت ہے۔ ایتمت العیال لخیرات، میں شہید ہوں گا، میں بچے یتیم پیا کرنا، میں اس واسطے شہید پہ ہونا میں تیری قدرت دیکھا کہ اللہ دی قدرت نہیں جنگل دا واقعہ آبادیاں چاہ گیا تے کربلا جنگل آئی 1400 سال گزر گئے کونے بندہ سے 18 چک رہا اس علاقے دا جڑا کربلا چو جا کے گل سونا ہے یہ ساری کہانی اتنے کون لے آیا ہے جو دی قدرت۔ حسین تو میری توحید واسطے میرے دین واسطے میرے نبی دی محنت میں بچانے واسطے اگر اتنی قربانی دینا ہے تو پھر میں اللہ دی عدالت دا تقاضا جتوں تک میری خدائی ہوئے اتوں تک تیرا ذکر ہوئے۔ کتنا بڑا فیصلہ خدا دی طرف ہو گیا، پانی پین والے مٹ گئے پیاسے زندہ ہو گئے، جنہاں دی حکومت آئی انہاں دا نشان خبر ہی کوئی نہیں، تے جنہاں دی لاشاں توکتے رہیاں انہاں دی صرف قبراں نہ بنیاں روزے بن گئے۔ اس زمانے دسو اللہ یزید والے پاسے لے اللہ حسین والے پاسے کہ کربلا دے شہیداں دی لاشاں ایک دن توکتے نہیں رہیاں، 2 دن نہیں پورے 3 دن توکتے رہے، سنیو شیعو سیدو غیر سیدو مجلس دے آخری مراحل نے یہ 3 دن لاشاں توکتے کیوں نہیں ہیں جنہاں دفن کرنا یو قید ہو گیا۔ حکومت اعلان کر چڑیا ہوں جیسے انہاں دفن کیتا وہ قتل ہو جاتے یہ 3 دن لاشاں توکتے رہے۔ امام مہدی آخر زمان نے زیارت ناہیہ سلام پڑھیا، میرا سلام انہاں شہیداں تے جنہاں نو بستی دے لوگاں دفن کیا۔ یہ پنڈ دے بندے کن دفن کرتے ہیں جدا کوئی نہ ہو، بندے آنے نے ایڈے غریب ہیں پنڈ دے بندے کٹھے ہوئے ہیں تو انہاں لاشاں چاہ کے دفن کی پیچھے رہی کوئی نہیں گیا۔ اس تو وڈی مظلومیت کی ہے جڑے وارث ہیں وہ قید ہو گئے تے بستی دے بندیاں دفن کیتا تے انہاں دیاں قبراں نہیں روزے بن گئے، پھر خالی نہیں دنیا سلام پہ کر دی۔ یہ دی قدرت دا اظہار ہے۔ العظمت للہ، یہ جڑے قید ہوئے یہ کوئی سوکھے نہ لاشاں کو گزرے، جب تک بی بی زینب نو امام حسین دی لاش نظر آندی رہی اوکھیاں رسی جو گردن پھیر کے پیچھے بیٹھ کے ایک جملہ آخ دیاں میں کدوں سن باساں تو دفن ہو گئے، میں کون خبر دیسی تیری قبر بن گئی۔ یہ حسرت لے کے پتر بھی ٹر گیا پوترا بھی ٹر گیا بہنا امام دیاں بھی دیاں بھی ٹر گئی۔ سال بعد شام دے امن نبھا کے جدو ولیاں دیاں علی دیاں مختلف روایات نے 6 مہینے سال پونے 2 سال جدو ولیاں شام چوں سید سجاد پہ کچھ دن پوپی ماں راستے 2 نہیں سیدھا مدینے چلیے یا کربلا چو ہو کے فرمانے نو میرا لال پہلے کربلا ٹور میں ویکھا میں تے لاشاں چھاٹا ہی قبراں کسے بنائیاں نہیں ہے کوئی نہ کیویں دیاں قبراں بنائیاں۔ اے پھر شام چو چلے ہویا قافلہ یہ کربلا دے خطے تے پہنچیا اور بی بی زینب نے خود فرمایا بیٹا سجاد توڑ مامن نہ لے جائیں من فاصلے تے لائیں میں ٹر دی جاؤں، میں نہ علاقے بستی دساں ہون رون والیاں آ گئی۔ یہ بی بی زینب دی سنت آج ساری دنیا چے لوگ پیدل چل دے، یہ بی بی زینب پیدل چل کے کربلا آئے کچھ فاصلہ پیدل چل لیا جو میں سمجھا یقیناً اسی یا شاید اسی خدا نہ کرے کسی پہن دا پھرا مر جائے وہ دور وستی ہوئے اپنی ذاتی سواری تے بھی آوے وہ سواری بوئے تے نہیں لے ہوندی وہ کچھ فاصلہ پیچھے لے باندھی ہے وہ پھر روندی ہوئی جیسے ٹردی تے بندے آندے ہن وہ آ گئی نے جدا انتظار وہ پھر وین کر کے دستی ہے بڑا لی کیا ہے میں آ گئی ہوں۔ بی بی زینب دا بھی یہی مقصد آئی میں ٹرن دے ہوں میں دساں ہن بہنا آ گئی نے رون واسطے۔ قریب دیاں بستی دیاں عورتاں بچے مرد اکٹھے ہوئے مردان سید سجاد مسائب سنا دیاں مستورن علی دیاں دیاں مسائب سنا دیاں اور انہاں قبرن بیک کے بی بی زینب نے ایک سوال کی تو میرا امام بچ رہا لاشاں تے چوکھیاں تے قبرن تھوڑیاں کیوں بڑیاں؟ فرماندے نے چوکے شہید ایک قبر دفن نے
گنج شہداء اے بکریاں قبراں اے تیرے حسین دی قبر ہے، اے تیرے غازی دی قبر ہے، اے تیرے حسین دی قبر ہے، چی علی اصغر دی قبر ہے، اے پابندی علی اکبر دی قبر ہے۔ یقیناً پوچھیا اس نے او میرے اون دی قبر کتے ہے، او میرے محمد دی قبر کتے ہے؟ فرمایا جتھے اون جھڑے ہیں اتھے قبر ہے، محمد دی قبر کتے؟ فرمایا محمد دی قبر کیویں بندی؟ نازک اتنا جدوں گھوڑے تو جھڑے آ خاک شفا بن گئے، اس مٹی نال مٹی ہو گیا۔ 3 دن یا 7 دن دا قیام ہے، 3 یا 7 دن بعد سید سجاد نے حالت ڈٹھی بیبیاں دی، فرماندے نے نجون کوئی مر ویسی، اتنا گریا ماتم آئی۔ فرماندے نے پپی اماں انہاں ساریاں نا کو تیاری کرن مدینے چلیے، ساریاں بیبیاں تیار ہو کے معاملہ چ بہ گئیاں۔ کیا ڈٹھا سید سجاد دی اکھاں چانسوں؟ فرماندے نے پپی اماں میری اماں رباب کوئی نہیں بیٹھے رہے، فرماندے نے تیری ماں دا متھا تیرے پیو دی قبر دی پابندی لگوائے، عجب ہے کہ پیو دی۔ سید سجاد آ کے ماں دی کن تے ہاتھ رکھ کے اماں بسم اللہ اٹھو رہا، پپیاں بھی معاملہ چ بہ گئیاں، باقی مستورات بھی بہ گئیاں۔ کچھ دن پہ وہ میرا لال کدے بننا ہے؟ اماں مدینے بننا ہے۔ ماں اصغر دی رو کے آکتی مدینے ہو جان جنہاں دا کو مدینے رہ گیا، میرا مدینے کون ہے؟ سرتاج آئی وہ کربلا ہے، پتر آئی وہ بھی کربلا ہے، دھی آئی وہ شام دفن ہو۔ اماں میں تو کیویں چھڑ کے تر جاؤں، میں ہاشمی ہوں، آؤ ایک باری میرے نال مدینے چلو۔ پھر روندا ہویا قافلہ لے کے مدینے تو باہر آ کے ڈیرے لائے، خیمے لائے، اور بشیر نو پہ فرماندے جا اعلان کریا مدینے دے سید والا ہے کہ مدینے تو باہر جدو ڈیرے لگے، حضرت عباس دا سب تو چھوٹا بیٹا کہ مدینے تو باہر بیٹھیا، اور جناب زینب نے اس بچے نے پہچان لیا، پہچان کے اس نو چاہ کے ہاں نال لا کے پھر فرماندے نو بچہ تو کدا پتر ہے؟ آفتر میں غازی عباس دا پتر۔ بی بی زینب پوچھتے نہیں تھے کیوں بیٹھے ہیں اس ٹائم بچے اتھے مان دیتے نہیں، یہ تیرے اتھے مان دی جا نہیں، یہ تے ماما کو مان دی جا ہے، اتھے کیوں بیٹھے ہیں؟ آکھ دا یہ گل میں کسے نہیں دس سکتا، کوئی سید ہوئے تے دس سکنا۔ بی بی زینب فرماندے میں بھی سید آدیاں، انجھ گورنر ویک کیا دے تسی میری پھوپھی زینب تے نہ متھا چم گیا دن میں تیری اجڑی پھوپھی ہیں، آدھے میں چھڑو میں دادی دساواں، میری دادی میں نہ کیا جا بار وہ تیریاں پھوپھیاں دے آن دے موسم نے، جدوں تیریاں پھوپھیاں آ ونجن میں دسی میں زینب دا سلام کرن واسطے مدینے تو باہر جا سا، اے دوڑدا آیا گھر آیا، دادی نہ کے دسدا دادی اماں میریاں پھوپھیاں والا ہیں، جڑے بچے گل کیتی اور رون دے قابل ہے، بچہ آکھدا دادی اماں پھوپھیاں والا ہیں، میں بڑے غور نال ڈٹھا میرا بابا نظر نہیں آیا، میرے بھائی علی اکبر نظر نہیں آئے، میرے بھائی قاسم نظر نہیں آئے، میرے بابا حسین نظر نہیں آئے۔ غازی دی اماں اس پوترے دا ہاتھ نپ کے مدینی میں ٹر پڑی، محمد انفیہ بھی ٹرے، اے بشیر اعلان کیتا کہ محمد انفیہ جدو ٹرے نوکرہ نے گھوڑا لے آندا، آدھن علی دا بچڑا اس گھوڑے تے بہو کوئی اعلان پیا کر دے مدینے دے سردار والا ہے، آؤ استقبال کر ابھی۔ نوکرہ نے محمد انفیہ گھوڑے تے بہایا اور محمد انفیہ گھوڑے تے بہ گئے، اجے گھوڑا ٹرے آنائی، علی دا پتر گھوڑے تو جڑ گئے، بے ہوش ہو گئے، نوکران تلیاں ملیاں تے منت پہ کردن علی دا بہادر بچڑا ہمت کرو، مردو ہاشمیو آؤ گھوڑے تے دوبارہ بابا دون مدینے دوبارہ لے جائیے۔ محمد انفیہ ایڈی ایڈی اتھر رو کیا دنو انصاف نو پہ کر دے جنہ دیاں بہنا قیدہ گزار کے آنو بھرا گھوڑیاں دے بے کے استقبال نونے ٹر دے، میں نو سہارا دیو میں زینب دا سلام کر رہا۔ محمد انفیہ نوکران دے سہارے نال مدینے دوبارہ آئے، کیا ڈٹا سید سجاد رستے تے بیٹھے داڑھی سفید سر دیوال سفید نے، محمد انفیہ ظاہری حالت نوے کے پیادن السلام علیکہ ایوہ ضعیف بڑھڑا میرا سلام ہوئے، خون دی کشش ہوں دیئے، سجاد جدو سلام سنیے چاچا سلام پیادن، جواب ایدہ دیتے علیکہ السلام ابن عمیر المومنین علی دا بچڑا میرا بھی سلام ہوئے،
آواز سنیے محمد انفیان بول پائے گئے باج پائے سجاد دی داڑھی تھلے ہاتھ رکھئے دو جہات سے ترک کے سجاد دمو اپنے پاسے کر کے محمد انفیہ غور نال لٹھے تے ہاتھ چھڑ کے رو کیا دنوں میں مرونجا تو تے میرا سجاد ہے تو تے 24 سالہ دا کڑیل جوان آئے تیری داڑھی کی میں سفید ہو گئی ہے تیری کمر کی میں جھک گئی ہے فطرت جدو خون دے رشتے مل دے نگم ود دے پہلا موقع سجاد مولا دے گال چاچا پیا لگ دے تے سجاد نو غم یاد آئے محمد انفیہ پوچھے تیری کمر کی میں جھک گئی ہے تیری داڑھی سفید کی میں ہو گئی ہے سجادہ دن میری اکبر کمر تروڑ گیا ہے میرا تھی گیا چمان تبائے میرے پیو مظلوم دلاش اتے رہیے بھجدی نجاس سپائے سجادہ دن چاچا پوچھے داڑھی کی میں سفید ہوئیے ڈٹی ماں ٹردی بازارہ ویچ گئی دہڑی رنگ بدلائے دربار دی پیشی پھپیاں دی محمد انفیہ دن سجاد میں نو دسا میریاں بہنہ کتھن فرمادن چاچا اینا کالے خیمیاں دوڑیاں بہنہ محمد انفیہ تیز دیت قدم چاہ کے خیمے دے درتے آئین ہر بی بی نو اور نال ڈٹھے بی بی زینب ساریاں بی بیاں منع کیتا بولیا کوئی نا آج میں وینیاں میں میرا سنجین دے یا کوئی نا ہر بی بی نو اور نال ڈٹھے واپس واللائن سجادہ ہاتھ نب کیا دینا میں نو دسائے نا جو زینب کیڑی ہے ہون جو ولن تے بی بی زینب اٹھ کے کلوتی ہوئی آن پھرا دے گلچ مائیں پا کیا دیئے مائیں اجڑی زینبا مائیں پھراوا موئی زینبا مائیں پترا موئی تیری بہنہ محمد انفیہ دن حالت کی میں بن گئی رو کیا دیئے شرابی دے دربار دے ویچ جدوں ویران پیشی تھئیے اگے تخت لین دے کئی گھنٹے تیری بہن کھلوتی رہی ہے میں خطبے پڑھ دی رہی ہے میں بازارہ چھٹر دی رہی ہے کرب و بلا کارواں چلے اہل عزا کے ساتھ امام زماں چلے جب سے کرب و بلا کارواں چلے اہل عزا کے ساتھ امام زماں چلے